نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم ومن اظلم اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے منع مساجد اللہ جو روکتا ہے اللہ تعالی کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالی کے نام کا وسعی فی خرابہا اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالی کے گھروں کو برباد کرنے کی اولئک ما کان لہم وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا ان کو حق ان یدخلوها یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں الا خائفین مگر خوف کرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالی ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جس طرف تم چہرہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس اسی طرف اللہ تعالی کی رضا ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے معزز سامعین، کل کی آیات میں یہ بات آئی تھی یہود نصارہ اور مشرکین اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کو باطل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کی مشروعیت کا اعلان فرمایا کہ اب تمام ادیان منسوخ ہیں، اب اگر کوئی حق پر ہے تو وہ مسلمان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے والا ہوگا۔ انہی یہود و نصارہ کے متعلق ہی آج کی آیات بھی ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو ویران کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں عبادت سے روکتے ہیں۔ یہ کیسا حق ہے جو آپ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکو؟ حضرات مفسرین نے اس آیت کے متعلق دو آراء کا اظہار فرمایا ہے۔ پہلی رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ آیات مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آیات عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، چونکہ کل آپ لوگوں نے سنا عیسائی بھی دعوے دار تھے کہ ہم حق پر ہیں، مشرکین مکہ بھی دعوے دار تھے کہ ہم حق پر ہیں، تو اللہ تعالی نے رد فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو مساجد کو آباد کرتے، مساجد کو ویران نہ کرتے، نمازیوں پر ظلم نہ ڈھاتے۔ پہلی رائے مفسرین کی کہ یہاں سے مشرکین مکہ مراد ہیں، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ نے بتایا، وہ چونکہ کئی سال سے جدا تھے بیت اللہ سے اور
ان کے گھر بھی وہیں پر تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا گھر وہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے، یہ مکہ المکرمہ کے قریب علاقہ ہے، کفار مکہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے تھے، محض عمرہ کی نیت سے آئے تھے۔ یہ تفصیلی پھر واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے کہیں آ جائے گا، اس کی مکمل تفصیل اس وقت عرض کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی مشرکین سے یہ فرمانا چاہتے ہیں، اگر تم حق پر ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو تم نے مسجد سے کیوں روکا؟ مسجد الحرام سے، بیت اللہ شریف میں آنے سے، ذکر کرنے سے تم نے کیوں روکا؟ دوسری رائے میں کہ یہاں سے نصارہ مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائیوں سے خطاب ہے، لیکن ان کے آباء و اجداد سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ عیسائیوں کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو انہوں نے روم کے بادشاہ کو طلب کیا۔ روم کا بادشاہ آیا شام میں، فلسطین میں جہاں یہودی آباد تھے۔ مسجد اقصی کو عیسائیوں نے اور روم کے بادشاہ کی افواج نے مل کر مسجد اقصی کو تباہ کیا۔ کئی دن تک مسجد اقصی میں نماز نہیں ہوئی، نمازیوں کو شہید کیا گیا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائی اس بات کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے کہ ہم نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کو تباہ کیا، مارا، مسجد اقصی بند رہی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہنا چاہتے ہیں اگر تم حق پر ہو تو پھر تم تو اللہ کے گھر کو ویران کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ عیسائیوں نے مسجد اقصی پر جو ظلم ڈھایا، منہدم کیا، اسی حالت میں وہ مسجد برقرار رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی فتح ہوئی اسی حالت میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اثر نے اس کی تعمیر کرائی اور بحالی کا کام کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرے، اس میں ذکر سے منع کرے، اس میں نماز پڑھنے سے منع کرے۔ علماء کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ہر وہ سبب جس سے مسجد کی ویرانی ہوتی ہو، چاہے وہ مسجد منہدم کرنا ہو یا مسجد کے نمازیوں پر ظلم اور ستم کرنا ہو، اور ایسے حربے اختیار کرنا کہ نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے، وہ سب اس میں داخل ہے۔ وسعی فی خرابیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے تو مساجد کے خراب کرنے میں سعی کی ہے، مساجد کو آباد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، تم حق پر کس طرح ہو سکتے ہو؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ مناسب تھا کہ وہ مساجد میں اگر آتے تو خوف زدہ ہو کر آتے، اللہ کے ڈر سے اندر آتے، ڈرتے ہوئے آتے۔ ڈر اپنی جگہ، انہوں نے مساجد کو منہدم کیا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا۔ لہم فی الدنیا خزی، اللہ تعالیٰ ان کی سزا بیان فرماتے ہیں جو مساجد کو ویران کرتے ہیں، جو نمازیوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو ویران کرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ تو نہ مشرکین حق پر ہیں، نہ عیسائی حق پر ہیں، اور نہ یہودی حق پر ہیں۔ اب حق پر کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، چاہے وہ تعمیر کے حوالے سے ہو۔ مسجد کی اصل آبادی کیا ہے؟ مسجد کی اصل آبادی نمازیوں کا کثرت کے ساتھ ہونا، نقش و نگار یا مسجد کا پختہ ہونا، یہ
آبادی نہیں ہے، اصل آبادی تو نمازیوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے نزدیک مسلمان مساجد پر فخر کریں گے، ہماری مسجد بڑی خوبصورت، وہ کہیں گے ہماری مسجد بڑی خوبصورت، لیکن آپ نے فرمایا وہ حقیقت کے اعتبار سے خراب ہوں گی، مطلب کہ نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ آج اللہ معاف فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی دی تھی، آج وہی حال ہے۔ مساجد کتنی مزین ہے، کروڑوں کے اخراجات تعمیرات پر لگتے ہیں، اتنی خوبصورت مساجد، اندر جائیں تو باہر جانے کو جی نہ چاہے، لیکن نمازی دیکھیں 2-4 لوگ کھڑے ہوئے۔ ہم مسلمانوں نے بھی کوئی کم ظلم نہیں کیا اسلام پر، ہم نے اسلام کا نام زندہ رکھا ہوا ہے، بس حقیقت میں کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے دنیا کفر آج ہمارے اوپر جانوروں کی طرح دوڑتا ہوا آتا ہے، نوچتا ہے، کھا کے چلا جاتا ہے جنگلی درندوں کی طرح۔ تو جب تک ہم تمام مسلمان پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے تو اسی طرح مغلوب رہیں گے۔ سب سے بڑا کام ایک مسلمان کا مسجد کو آباد کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہاں سے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دین حق پر ہمیشہ اعتراضات ہوتے ہیں، آج تک بھی جو حق والے ہیں ان پر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے جو آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے قبلہ اول کافروں کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑا مسلمانوں کے لیے کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ کوئی غم ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی تعداد اور قبلہ اول یہود کے ہاتھ میں ہو، کہاں سے ڈھونڈ لائیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے مسلمان حکمران کہ جب ان کے زمانے مسجد اقصیٰ پر یہودیوں نے قبضہ کیا 100 سال تک، حضرت عمر کے بعد کئی 100 سال تک، 900 سال تک یا غالباً کم و بیش مسلمانوں کے پاس رہی، پھر 100 سال تک یہودیوں کے پاس چلی گئی، تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی جب تک مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کرواؤں گا سکون کی نیند نہیں سوؤں گا، حرام کر دیا تھا اپنے اوپر لذات کو۔ لیکن آج ہمارے حکمران دولت بنانے میں لگے ہیں، اپنی شہرت بنانے میں، حکومتوں کو مستحکم کرنے میں لگے ہیں، کسی کو اللہ کے اس عظیم گھر کا غم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا جس کی تفصیل انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد دوسرے پارے میں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیا، اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہودیوں کو موقع مل گیا، وہ ہر وقت طاق میں رہتے تھے کوئی موقع ملے اور مسلمانوں کو متنفر کریں، چنانچہ انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دیں، دیکھیں جی 17 مہینے تک وہ قبلہ تھا، آج وہ خراب ہو گیا اور بیت اللہ کی شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا۔ یہ اعتراض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی نیو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں اور وہ شبہات میں آ کر دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا، یہودیو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو تو اللہ کو وہیں پاؤ گے، اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ اصل مقصد تو اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا کہا تو اس طرف رخ کر لیا، آج اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی طرف کا حکم دیا تو اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، باقی یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہیں ادھر ہیں، ادھر رخ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ملیں گے، ادھر رخ کریں گے تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ کوئی خاص جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علیم اللہ تعالیٰ جاننے والے، بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں۔
پہلے مسجد اقصی قبلہ اور پھر بیت اللہ شریف۔ اللہ تعالی حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں یہود کا رد فرمایا ہے کہ تم نہ حق پر ہو بلکہ باطل پر ہو، تم حق پر نہیں ہو، حق پر تو مسلمان ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، تم ویران کرتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہو، لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالتے ہو۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرما دیا مسلمان ویسے کر رہے ہیں۔ اب یہ نماز میں کیا ہے، جھکنا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے وہ راضی ہیں ویسے ہم بھی راضی۔ تو تحویل قبلہ کی تفصیل انشاءاللہ پھر چند ہی دنوں بعد دوسرے پارے میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شکوک و شبہات سے بچائیں، اور یہود و نصارہ کے مکر سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائیں۔ تو بھائی مساجد کو آباد فرمائیں، مساجد کی صفائی ستھرائی خود کر لیا کریں، جہاں تعمیر کا موقع ہو اس میں حصہ ڈال لیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ جہاں بھی جاتے تو سب سے پہلے مسجد کی فکر فرماتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے بھائی مسجد کی آبادی کیا ہے، مسجد میں نماز کا ماحول بنانا، اپنے محلے میں نماز کا ماحول بنانا، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔